إنما يخشى الله من عباده العلماء. اس سریے کو سریہ وادی القرا بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے مثال کے طور پہ صاحب المواہب اللدنیہ نے اسے قرفہ کی طرف حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سریے کے عنوان سے بھی نقل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے اس جماعت کے قائد تھے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ اس کے قائد تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے نزدیک حضرت زید بن حارثہ ہی اس کی قیادت کر رہے تھے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کا دستہ قرفہ فاطمہ بنت ربیعہ بن بدر فزاریہ کی طرف وادی قرا کے نواح میں گیا۔ یہ جگہ مدینے سے کوئی 7 راتوں کے فاصلے پر ہے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی خاطر شام کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا سامان بھی تھا۔ جب وادی قرا پہنچے تو بنو بدر کے ذیلی قبیلے فزارہ کے کچھ لوگ ملے، تو انہوں نے حضرت زید کو اور آپ کے دیگر ساتھیوں کو مار پیٹ کر کے ان کا سامان چھین لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضور نے ان کو ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ آپ اور آپ کے ساتھی رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے۔ پھر صبح کے وقت حضرت زید اور ان کے ساتھی ان لوگوں کے پاس جا پہنچے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کو گھیرا اور قرفہ کو پکڑ لیا۔ وہ ان کی ملکہ اور سردار تھی، اور اس کی بیٹی جاریہ بنت مالک بن حذیفہ بن بدر کو بھی پکڑ لیا۔ قیس بن محصر نے قرفہ کا ارادہ کیا، وہ بوڑھی عورت تھی۔ قیس نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بنو فزارہ کی یہ جو شاخ تھی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ تو اس ضمن میں جو بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دفعہ جو حضور نے جو لشکر بھیجا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جماعت کا امیر بنایا، اور زید بن حارثہ بھی ساتھ گئے۔ اچھا، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس سریے میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھابا بھول دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں، تو میں ان کو پکڑنے کی کوشش میں لگ گیا اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا، جس کو دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں ایک قرفہ نامی عورت بھی تھی جو ایک پرانی پوستین اوڑے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں شمار کی جاتی تھی۔ میں ان سب کو کھینچتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آیا۔ اس کی بیٹی حضرت ابو بکر نے مجھے عطا کر دی، اور ہم مدینے آئے۔ ابھی میں نے اس عورت کی طرف اپروچ بھی نہیں کیا تھا، اس کا کپڑا بھی نہیں کھولا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ سے لے کر مکہ معظمہ بھیج دی، اور اس لڑکی کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں بھی روایت کیا جاتا ہے۔ قرفہ جو ہے ایک شیطان صفت عورت تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 گھڑ سواروں کو بھی تیار کیا تھا۔ لہٰذا اس سے اسی معاملے کا بدلہ لیا گیا، اس لیے اس کو قتل کیا گیا اور اس کے 30 سوار بھی مارے گئے۔ وفوق كل ذي علم